دلی والے کی تو دلی والا دلی کو شریف بنائے، ماں جب کچوچا والے کی سجدہ کرے تو کچوچا والا کچوچا کو شریف بنائے، ماں جب بریلی والے کی سجدہ کرے میرا امام بریلی کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے بہرائچ والے کی ماں تو سید سالار بہرائچ کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں تو اجمیر کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے غوث اعظم کی والدہ تو پھر اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا تو ان کا بیٹا کربلا کو شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کیا اے ام المومنین، اے سیدہ صدیقہ، آپ کے پاس اس وجہ سے آئی ہوں میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی آخرت کی بات آپ کے سامنے کی جائے اور آپ اس پہ توجہ نہ کریں تو آپ کا دل سخت ہے، جب کوئی ایسی بات کی جائے جس سے آپ کی قبر کا ذکر ہو اور آپ کو خوف نہ آئے تو آپ کا دل سخت ہے۔ وہ صحابیہ کہنے لگی میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو اما عائشہ نے فرمایا ایک علاج، سیدہ فرماتی ہیں کہ جاؤ اور قبر کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ وہ کچھ دنوں کے بعد آئی اور اس نے آ کے شکریہ ادا کیا کہ اے ام المومنین، اے سیدہ صدیقہ، آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے میرا دل اللہ نے زندہ کر دیا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، یہ میں نے عرض کیا آپ سے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہو اس کے بعد وہ پھر کبھی نصیحت نہ سن سکے، یہ آخری نصیحت ہو۔ ہم کو تو ایسے لوگ ملے ہیں معاذ اللہ، ایسے لٹیرے اور ایسے بدبخت لوگ بے عمل، شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک ایسے لوگ مارکیٹ میں ہیں جن کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیجئے وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ذرا توجہ کریں، بالکل بھول گئے لوگ خدا کے خوف کو۔ وہ پیر صاحب جو ہیں نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے مریدوں سے کہتے ہیں تم چاہے جو بھی کرو بس میرے مرید ہو گئے تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کافی رہوں گا۔ حالانکہ جب کرونا آیا تو نہ کوئی پیر مرید سے ملتا تھا نہ مرید پیر سے ملتا تھا، یہیں پہ کلئی کھلنے لگی تھی۔ مگر میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی پیر اس طرح کا دھوکہ دے تو اس کی دھوکے میں منع آنا، کیونکہ خدا کی قسم کائنات کے سب سے بڑے پیر کی بات بتاؤں گا اور کائنات کے سب سے بڑے مرید کی بات بتاؤں گا۔ کائنات کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے اور کائنات کا سب سے بڑا مرید ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کرنے لگا ہوں۔ آج کے زمانے کے یہ آرٹیفیشل بڑی بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر کے، خوبصورت امامے باندھ کر کے پبلک کو اپنے بے وقوف بنانے والے، گاڑیوں کے پیچھے دوڑوانے والے، امیروں سے ملنے والے، غریبوں سے دور رہنے والے، کہ غریب آیا ہے دور اور اس نے کیا کہا ہے، غریب نے آ کر کے کہا ہے مجھے اپنے لیے پانی پڑوانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں حضرت کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت کیا کر رہے ہیں، حضرت اندر ہے۔ اب امیر جیسے ہی آیا اسے ایک دم انٹری مل گئی، اس نے امین نے جا کر کے اندر جب مسافہ کیا اور جا کر کے ناشتہ کر کے واپس آیا تو غریب رونے لگا میری غربت نے یہاں بھی مجھے پریشان کر دیا، میں تو آیا تھا کہ یہ میرے کچھ پڑے دیں گے پانی تو میری کچھ بیماری دور ہو جائے گی، مگر یہ تو نہ ہو سکا۔ میں کہتا ہوں ان پیروں سے ہمارا کیا تعلق، ہمارا پیر تو وہ پیر تھا کہ میاں جب وہ بریلی کا پیر بمبئی کے ایک سیٹ کے یہاں پہ آرام کرتے تھے، رات کے 2 بجے کے ٹائم کوئی پریشان حال آ کے کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی ہے، اس کو دربان کہہ دیتے نہیں نہیں حضور نہیں مل سکتے ابھی آرام کر رہے ہیں۔ وہ بریلی کا پیر جس کے چہرہ غوث اعظم کی طرح ہے، اللہ اکبر، وہ اٹھتے ہیں اور اپنا سامان باندھ کے کہتے ہیں میں بریلی جا رہا ہوں۔ اس کا وہ آ جاتا ہے جو اس وقت کا سیٹ تک کہنے لگا حضور میرے غلاموں نے اس وجہ سے منع کر دیا، آپ کے آرام کا وقت تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تو نے میرے آرام کو دیکھ لیا مگر میرے حضور کا امتی کتنا پریشان ہوگا جو رات کے 2 بجے مجھ سے تعویذ لینے آیا۔ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا میرا امتی پریشان تھا اور تم رات کو سوتے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احمد رضا کا بیٹا دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں دین کا کام کرنے کے لیے آیا ہے، تبھی تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ زمانے میں پیر تو بہت ہے مگر مثال مفتی اعظم زمانے میں نظر نہیں۔ کیا بات ہے میاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
وہ کون مفتی اعظم جو تقوی کی تصویر ہیں، متقی ہیں، وہ مفتی اعظم جن کے ہر مرید کے دل میں خوف خدا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے مریدوں کو خوف خدا سے لرزتے دیکھا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا تھا، اب سب زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، آج تو نہیں ڈرتے نا، جو نہیں ڈرتے ان کو میری یہ بات سناؤ اور ان کو یہ بات میری پیغام ان تک پہنچاؤ، اور اب میری کوئی تقریر میں نعرہ نہ لگائے، بس دھیان سے سنتے رہیں۔ مجھے انشاءاللہ مجھے اپنے وقت پہ تقریر جب تک کروں گا تب تک مجھے نعرے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ بس دھیان سے میری ایک ایک بات پہ دھیان دیجئے۔ اللہ کرے تو میرا مالک کرے، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہ چاہے تو آپ کے دلوں میں میری بات اتار دے اپنے فضل سے، میں تو اس لائق نہیں، مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 جنت کے دروازے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک جنت سے دروازے جائے گا، کوئی دوسرے سے جائے گا، کوئی تیسرے سے جائے گا، کوئی کسی سے جائے گا، مگر ایک ایسا بھی حضور کا عاشق ہے، ایسا بھی کہ میاں 8 جنت کے دروازے یہ خواہش کریں گے، ابو بکر تم میرے اندر سے آ جاؤ، ابو بکر تم میرے اندر سے آ جاؤ، اے صدیق میرے اندر سے آ جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، جن کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا مسلمان نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ معلوم ہے کیسے روتے تھے؟ کبھی رات کو روتے تھے تو کہتے تھے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، فرماتے تھے کاش کہ ابو بکر کی چیز کسی سوالے مومن سوالے کے پہلو کا بال ہوتا، ابو بکر نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، ایک چڑیا سے دوسری ڈالی پہ، دوسری سے تیسری پہ جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے روتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ چڑیا کتنی فائدے میں ہے کہ یہ جہاں چاہے وہاں چلی جاتی ہے، آخرت میں حساب تو میرا ہوگا۔ ذرا توجہ تو کریں، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ سنو، جن کپڑوں میں میں انتقال کر رہا ہوں اسی میں مجھے دفن کر دینا، نیا مجھے لباس نہ پہنانا۔ امیر المومنین کیوں؟ فرمانے لگے زندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نیا لباس زیب دیتا ہے، نیا کفن مجھے نہ دینا، مجھے میرے پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا آئیے، یہ خوف خدا کہاں چلا گیا؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو روتے تھے؟ قرآن نے یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اس نے علماء کی پہچان یہ بتائی کہ جو علم رکھتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو نہیں ڈرتا ہے وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم بعمل وہ ہے جسے خوف خدا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، جو لرزتا ہو۔ اچھا دیکھیے سنیے ذرا، میں آپ کو کس کی بات بتاتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اکرام پہ اللہ فخر فرماتا ہے، اس میدان میں عرفات کے آخری حج کے موقع پہ فرمایا میرے صحابہ پہ اللہ فخر فرماتا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے۔ میرے عمر پہ، عمر جب ایمان لائے تو زمین سے زیادہ آسمان کے فرشتوں نے خوشی منائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ عمر کون؟ جن کو دیکھ کے راستہ بدل دے شیطان۔ عمر کون میاں؟ جدھر سے گزر جائے اسلام کے جھنڈے گاڑ دے۔ عمر کون میاں؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر میرا آقا عمر وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی نبی کا منبر دے گا، نبی کی مسجد دے گی، میرے نبی کا مصلی دے گا۔ عمر فاروق اعظم کون میاں؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم اللہ اکبر مارا گیا جب آپ کے چاقو آپ کے پیٹ میں لگا، وہ چاقو اور آپ کے پھر خون نکلنے لگا، آپ کی آنتیں پھٹ گئیں، اور جب آپ نے دودھ پیا تو نکل گیا۔ اب ذرا دیکھیں خوف خدا کا حال۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا سر میرا زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ اوے عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، عبداللہ سرکار سیدنا عبداللہ نے سر زمین پہ رکھا۔ جیسے ہی سر زمین پہ رکھا حضرت عمر نے اپنی ناک زمین پہ رگڑ دی اور کہا اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو آخری وقت ہے میرے مالک، میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر تو عمر کو نہ بخشے گا۔ حضرت عمر کا خوف خدا کانپ رہے۔ حضرت علی آئے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے امیر المومنین نہ روئیے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا محل نبی نے فرمایا جنت میں سرخ رنگ کا ہے۔ حضرت علی کو دیکھ کے بولے آپ گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے خوف خدا کو کیا ہو گیا؟ ہم
ہم کہاں چلے گئے, کون سی دنیا میں ہم کو لے جایا گیا ہے. ذرا غور تو کریں کتنی سخت ہے یہ موت. ہم کو تو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا, یہ بھی ڈر نہیں لگتا. مسلمان ہے تو مسلمان ہو کے مر جائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے, کتنی دعائیں مانگی بزرگوں نے. آج ذرا غور کریں, توجہ کریں, نوجوانوں کی آنکھیں کہاں بچی ہیں؟ کہیں بھی نہیں بچی. ان کی رات کی تنہائیوں کو کھا لیا موبائل کی اسکرین نے. یہ 5-5 گھنٹے گندی تصویریں, گندے موبائل, گندی فلمیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, ان کو ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ اس کا عذاب میرے اوپر نازل ہوا تو پھر کیا ہوگا. اور ذرا غور تو کریں, ذرا توجہ تو کریں. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک نیک انسان کو میں نے دیکھا کہ وہ شروع ہوا اور اس نے جیسے ہی اس نے جو ہے وہ طواف کرنا شروع کیا, اس نے استلام کیا حجر اسود پر, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا. اس کے بعد وہ اس کے بعد مقام ابراہیم پہ پہنچا تو یہی دعا کرتا تھا. اور جب وہ کعبے میں کھڑا تھا تو وہ کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب کوئی نہیں کانپتا. اب تو وہ تصویر کھینچنے کی جگہ بن گئی کعبہ مسلمانوں کے درمیان. اب تو اپنی بیویوں کو وہاں کھڑ کے تصویر کھینچ کے اور پھینک دیتے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں. آئے ہائے کتنی بڑی بے ادب ہو گئی یہ حضور کی امت کعبے کی کہ یہ اس نے اس کو پکنک پوائنٹ سمجھ لیا جہاں صالح اور جہاں نیک حضرت امام حسن اور امام حسین کعبے کا انہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں, مگر دونوں بھائیوں نے کبھی جو ہے نا سواری پہ آپ نے سفر نہیں کیا. پوچھا آپ سواریوں پہ کیوں نہیں جاتے, پیدل حج کرنے جاتے, پیدل 450 کلومیٹر جاتے, 450 کلومیٹر آتے, کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کے عظیم گھر میں سواری پہ بیٹھتے ہوئے ہم کو جو ہے شرم لگتی ہے, خوف آتا ہے. عظیم الشان پروردگار کے گھر میں جب جائیں تو ہم سواری پہ بیٹھتے ہوئے ہم کو شرم لگتی ہے, اس وجہ سے پیدل چلتے ہیں. میرے سیدنا شیخ باب السلام کے طرف کے علاقے سے گزرتے غوث العظم تو اس کنکری کو اٹھا کے وہاں کے چوم لیتے. کسی نے کہا اے شیخ آپ یہ کنکری اٹھا کے کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے اس مکے میں 13 سال میرے نانا چلے ہیں, کیا پتا کون سے کنکر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. کبھی کعبے جا کر کے جبل ابی قبیس سے پوچھو تو نے تو حضور کو دیکھا ہے, یہ بتا حضور کیسے تھے, سرکار کیسے چلتے تھے؟ میرا امام بولا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہ پھر اس کے بعد رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن شامی پر, وہ رکن اسود پر یہی دعا کر رہے اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا. اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ, ایمان پہ خاتمہ. کہتے ہیں 3 دن لگاتار اس خدا کے بندے نے ایک ہی دعا مانگی, دوسری کوئی دعا نہیں سنی. میں نے پوچھا کہ تو آخر ایک ہی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کوئی اور دوسری دعا نہیں مانگتا. کہنے لگا حضور بات یہ میرے 2 بھائی تھے, ایک نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی, ایک نے 35 سال, مگر یہ جب دونوں مرے تو دونوں نصرانی بن کے مرے, یہ عیسائی بن کے مرے. کہا کیوں؟ کہا دونوں کی نگاہیں پاک نہیں تھی, بدنگاہی کرتے تھے, مرتے وقت ان کا ایمان چھن گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. میں اپنے رب کریم کے دربار میں آ کے یس کرتا ہوں مالک جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا, مجھے ایمان پہ موت دینا. اللہ اکبر. آج نوجوانوں کی تنہائیاں دیکھو, انہوں کی آنکھیں, یہ آنکھیں تیری نہیں ہے نوجوان, یہ جو تو نے اپنے موبائل میں بے تکلف تصویریں دیکھنا شروع کی, یہ جو تو گندے ویڈیو دیکھ رہا ہے, تو کیا سمجھتا ہے یہ آنکھیں تیری؟ نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ آنکھیں نہیں, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک حصہ زندگی کا اللہ کی امانت ہے, ہر ایک ایک سیکنڈ اس کی امانت ہے. مگر اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جب بتاؤ یہ آنکھیں تمہاری نہیں تھی. اور انسٹاگرام کے دیوانوں اور فیس بک پہ اپنے 2 TB 3 GB ڈاٹا خرچ کرنے والوں, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں, یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے. قیامت کے دن اگر یہ انہوں نے یہ عرض کر دیا مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں ہم تیرا دیدار کریں, آنکھیں تو اس وجہ سے بنی تھی کہ رب جنت میں تیرا دیدار کریں, مگر اس نے گندی تصویر دکھائی, گندی چیزیں دکھائیں. اس وقت میں کیا ہوگا بتاؤ ذرا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سرکار نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہے, جس کی تنہائیاں نیک ہے وہ نیک ہے. آج تو بربادی کی طرف جا
رہی ہے یہ لوگ مت. ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام عتبہ بن غزوان ہے, وہ تلوار چلا رہے ہیں, ایک آنکھ میں انہوں نے اپنی تلوار کی ایک جو ہے نا ماری, ایک ہلکی سی, امام غزالی کہتے ہیں اپنی آنکھ میں ماری اپنی تلوار کی نوک اور گلہ نکال کے باہر کو پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا, فرماتے ہیں میں لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے گئے, کہنے لگے تم نے اپنی آنکھ نکال دی کیوں؟ لوگ تمہیں پاگل کہہ رہے, کہ نہیں خوف خدا کی وجہ سے, مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں. ایک عورت جا رہی تھی, اس پہ نظر پڑ گئی, کہ پھر حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. میں بس اسی وجہ سے لرز گیا. اب بتا ابو موسیٰ, اللہ مجھے معاف کر دے گا, یہ صحابی ہے صحابی, اور یہ نوجوانوں تمہاری تو تنہائیاں برباد ہیں. وہ کہنے لگا کہ اللہ معاف کرے گا. ایک آنکھ سے آنسو, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے. میری طرف دیکھو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں, آج کے بعد اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ بولو سوچو, آج کے بعد سوچنا, کبھی اپنے مصلے پہ بیٹھ کے سوچنا, کبھی رات کے وقت میں جب مرنے کا تم کو لگے کہ سو رہے تو سوچو قبر میں بھی جاؤ گے, اور یہ آنکھیں اور یہ ہاتھ, یہ تمہارے پیر, یہ سب تمہارے خلاف بولیں گے. اس وقت میں کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ اس وقت میں کیا کرو گے میرے دوستوں؟ کہاں گئی وہ مائیں جو خوف خدا سکھاتی تھی؟ کہاں گئے وہ باپ جو مسجد اپنا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے؟ سب چلے گئے, جانوروں کی طرح بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے. نہ بیٹی کی فکر, نہ بیٹے کی فکر, نہ بیٹی کو دین سکھایا, نہ بیٹے کو دین سکھایا, بس صرف اپنی واہوائی میں لگے رہے, اپنے کام میں لگے رہے. میری طرف دیکھ میرے بھائی, میری طرف دیکھ. جب تک نیک عورتیں نہیں ہوں گی, جب تک دنیا میں اچھی بچیاں دریافت نہیں ہو سکتی, جب تک نیک بچے, نیک باپ نہیں ہوں گے, بچے نیک نہیں آ سکتے. ہم کو اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہوں گی, ہم کو اپنے مصلے پر جا کے گڑ گڑانا ہوگا, اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی. میری طرف دیکھ میرے بھائی, اور میری طرف توجہ کر. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس طرف غور کرو, اس طرف دیکھو. مائیں نیک تھی, یعنی یہ جو بدایوں ہیں, پہلے علمی معاملے میں بخارا کہلاتا تھا. بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون بدایوں سے ہجرت کر کے گئی, کہاں پر؟ دلی. اور دلی کے چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کر رہی ہے. وہ رات کو روتی ہے, سید زادی ہے. اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے, ایک تو سخاوت کا سین, ایک سجدے کا سین. وہ خاتون ہے, سید زادی ہے, رات کو سجدے میں رو رہی ہے. اس کے رونے سے اس کا بچہ جو 7 سال کا 8 سال کا اٹھ گیا. اس نے اپنی ماں کے قریب جا کے پوچھا, اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, آنکھیں ملتا ہوا 7 سال کا بچہ آیا. تو ماں نے کہا بیٹے اور کوئی بات نہیں, ابھی ایک ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھ گئی تھی. کہا پھر؟ کہا اس کو تو ہٹا دیا, مگر سوچ رہی ہوں کل جب قبر میں جاؤں گی, میں جب کل قبر میں جاؤں گی تو اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے اور پھر اوپر سے مٹی بھی ڈال دی جائے گی. میرے لال بس مجھے اسی چیز کا خوف ہے, ڈر ہے. آئے ہے آج جو تقریر کر رہا ہے, حیرت کی بات تو یہ, جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا, جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے, جو ڈر رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے, جو نہیں ڈر رہے ہیں یہ بھی مریں گے. مگر میرے بھائیوں یہ بتاؤ تم کو قبر سے خوف نہیں آتا؟ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین, 2 نور والے, آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عثمان؟ حضور کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک کے بعد دوسری, اور کون ہے؟ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی, امیر المومنین ہے, حیا اور حلم کے پیکر ہیں. ایک مرتبہ گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے, گڑا کہتے ہیں, عرف عام میں اس کو گڈھا آج کل بولتے ہیں. گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے جب ہوش میں آئے تو پوچھا امیر المومنین اس گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا اس گڈھے کو دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. امیر المومنین کو تو اپنی قبر یاد آتی تھی, گڈھا دیکھ کے تم کو تو اپنی باپ کی قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی, اپنے رشتہ داروں کی دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی. اور کتنے جنازے اٹھیں گے ہماری بستیوں سے, اور کتنے شور شرابے ہوں گے, اللہ اکبر, اور کتنی موتیں آئیں گی جو تم ڈرو گے. وہ عورت بولی بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے تو عذاب سے بچے قبر کے, تو جا وضو کر کے سجدہ کر. بیٹا جب سجدے میں رات کے وقت گیا نا تو ماں کا دل بھر آیا, اور سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے, میں کمزور ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, بے پناہ طاقتوں والے میری کوئی حیثیت نہیں, میرے بیٹے کا دل بدل دے, یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں ہوں. ماں نے جب دعا کی اللہ کا کرم ہوا, بیٹے کا دل بدل گیا, تہجد کا عادی نمازی ہو گیا, تہجد کا بیٹا جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا, پھر دلی کم میں بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. 750 سال گزر گئے, بادشاہوں کی عورتوں کی قبریں ڈھونڈو تم کو دلی میں نہیں ملیں گی, مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جو رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھا زمین میں اکیلی کی بنا ہوا ہے, اس کا نام سیدہ زلیخا ہے المعروف مائی صاحبہ. ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے,
قریب میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے بیٹے کے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں سجدہ کرے دلی والے کی تو دلی والا دلی کو شریف بنائے. ماں جب کچوچا والے کی سجدہ کرے تو کچوچا والا کچوچا کو شریف بنائے. ماں جب بریلی والے کی سجدہ کرے میرا امام بریلی کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے بہرائچ والے کی ماں تو سید سالار بہرائچ کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں تو اجمیر کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے غوث اعظم کی والدہ تو پھر اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا تو ان کا بیٹا کربلا کو شریف بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، عظمت اولیاء کرام، ذکر خلفائے راشدین. کہاں گئی وہ مائیں جو سجدے کرتی تھیں؟ مسلح تم نے باندھ کے رکھ دیے اوپر، المانی میں قرآن اوپر رکھ دیا. میاں کے تعویذ سے شارٹ میں برکتیں چاہتے ہو؟ توجہ کرو، میری طرف دیکھو. دل کس کس لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ. خدا کی قسم اس دل پہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے جو خدا رسول کے ذکر کے وقت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ.